بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پوڈ کاسٹ فیوچر وین کا پہلی ایپیسوڈ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی عزت اور آنر کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ اور ویل نون ڈاکٹر فاز محمود ہمارے ساتھ اویلیبل ہیں. آج ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور ہم اس پروگرام کو آج پہلی ایپیسوڈ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ پہلا ایپیسوڈ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کی تمام مہمان نوازی کا بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فاز محمود کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں. وہ ماشاء اللہ جان میکسویل جو ایک ٹریننگ پلیٹ فارم ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اور اگر میں بہت ساری ان کی کوالٹیز گناؤں تو آدھا گھنٹہ شاید اسی میں ہمارا گزر جائے. تو آج کا پروگرام سر ہمارا جو بیسک ایم ہے اس پوڈ کاسٹ کا، کہ ہم کس طرح اپنی یوتھ کو اسپیشلی ہم ٹرین کر سکتے ہیں، ایک ٹریک دے سکتے ہیں آنے والے ٹائم کے لیے کہ پہلے کیا تھا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، اب کیا چل رہا ہے، اور آنے والے ٹائم میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو اس کے لیے ٹیون اپ کرنا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ میرا تو مشن یہی ہے کہ ہم دور جدید اور عصر نو کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کریں. ہم ماضی کی ان بھول بھلیوں میں اب تک کھوئے ہوئے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ماضی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور مستقبل کی بہت توقعات رکھتے ہیں، لیکن لمحہ موجود میں کچھ نہیں کرتے. جی بالکل سر، ایسے ہی تو ہے. آپ جیسے لوگ جب یہ کام کا بیڑا اٹھا رہے ہیں تو ایک بہت بڑی کاوش ہے. پاکستان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ آج بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور ہماری 61% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو جو کہ سب سے بڑا قدم ہے. دور ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری روایتیں بہت زیادہ ہم پر حاوی تھیں، جو کہ اچھی بھی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو محدود کرتے ہیں. ہم ان پر یہ ایک دباؤ کے تحت کام کرواتے تھے. مثلا ان کے مستقبل کا خواب ماں باپ دیکھتے ہیں، جی ایسے سر. جبکہ وہ خود ایک فرد واحد بحیثیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے کہ وہ منفرد ہیں، جی بالکل اور ایسے وہی سر. ان کا رازق ہے، وہی ان کا خالق ہے. ہمارے ہاں ماں باپ اولاد کو میراث سمجھ لیتے ہیں، جی ایسے ہی سر. اور پھر اس پہ حق جتانا اور باتیں سنوانا ان کو بڑا راس آتا ہے، جبکہ وہ خود ایک فرد واحد ہے. اس کا رازق بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، اور اس کے رزق کا وعدہ بھی اس نے کیا ہے. لیکن ہم اس کے رزق کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، یہ بچہ انجینئر بنے گا، یا یہ بچہ بس یہی کام کرے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، ہر کام اعلیٰ ہے اگر اسے اعلیٰ ظرفی سے کیا جائے. تو ہمارے ہاں ہم ماں باپ کا جو دباؤ تھا، اب کسی حد تک بچے اس سے باہر آ رہے ہیں. اس کی وجہ دو تین ہیں. ایک بے راہروی بھی ہے، میں اس سے یس سر. انکار نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا اور جدید تقاضے جو کہ وہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ تبدیلی لانی ہوگی اپنے رویوں میں بحیثیت والدین کے. ہم نے ہمیشہ انہیں یہی کہا ہے کہ کیا سوچنا ہے بیٹا، آپ چھوڑ دیں، بس آپ کو نہیں سوچنا، آپ یہ کر لیں، یعنی کیا سوچنا ہے. لیکن ہم نے کبھی انہیں یہ تعلیم یا تدریس نہیں کی اس بات پر کہ کیسے سوچنا ہے. جی سر اور بالکل ایسے. جس دن ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس نوجوان نسل کو سوچنے کا فن سکھا دیں گے، نہ کہ ان پر حکم چلائیں گے، تو آپ دیکھیں خود بخود تبدیلی آ جائے گی. لیکن سر اس میں ایک چیز جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ پیرنٹس کو یہ چینج ہونا پڑے گا. تو سر پیرنٹس کے ایج پہ ہم جا کے اس کے پیچھے چلے جائیں تو ایک بہت بڑا خلا ہے. ان کی گرومنگ پہ، ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی لیڈرشپ پہ نہ ہی کام ہوا، نہ ہی کبھی سوچا گیا. تو وہ جو ایک اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہم پیرنٹ سے لگا چکے ہیں، اور بچے بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹ ایسے بیہیو کریں، ان کو آئیڈیل ہونا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن سر ایک اولاد کو بھی تو اس طرح ہونا چاہیے نا. اولاد کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، جی اس پہ بھی کائنڈلی روشنی ڈالیں. دیکھیں، میں ابھی حال ہی میں بلکہ یہاں سے جیسے ہی 15 اپریل کو روانہ ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلا پروگرام ہی یہ اناؤنس کیا ہے جس پر میں کام کروں گا اور ٹریننگز دوں گا، وہ ہے ڈیورسٹی پروگرام. اوکے. دنیا کی تاریخ میں یا انسانی تاریخ میں یہ پہلا ایسا موقع ہے ڈاکٹر صاحب
کہ اس وقت 6 نسلیں ایک ساتھ پروان چڑھ رہی ہیں، اوکے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں. ایسے 2 یا 3 نسلیں تو رہی ہیں، دادا اور پوتا. اور یہ آج یہ واحد ایسا دور آیا ہے اس دنیا میں کہ آپ کو 90 سالہ لوگ اپنے گرد گھومتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نسل کے ہیں. پھر بیبی بومرز آ جائیں گے، ہم جیسے آپ جیسے، ٹھیک ہے، جنہوں نے مطلب وہ وقت دیکھا ہے. بلکہ یہ وہ نسل تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جنم لی. تو چونکہ دنیا آدھی تباہ ہوئی ہوئی تھی تو بس وہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا، آبادی بڑھا رہے تھے آبادی سب، بڑھا، بیبی ٹھیک ہے. بومرز تھے. اور اس وقت چونکہ خاندانی منصوبہ بندی کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں کلیئر تھا، اور ترقی ابھی شروع ہوئی تھی. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، تو کوئی چیز اویلیبل اتنی آسانی سے نہیں تھی. کار لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، ریل گاڑی میں سفر کرنا ایون کوئی انسان آسان کام جیسے نہیں تھا. کوئی بسیں نہیں تھی، کوئی سڑکیں نہیں تھی، کوئی ٹریکس نہیں تھے. پھر وہ دوسری نسل آئی جسے بیبی بسٹر کہا گیا. انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن چیزیں تیز تر ہوتی گئیں ترقی میں. اور پھر ایک دور آیا جب ملینیلز آ گئے. اب یہ کمپیوٹر ایج شروع ہوتی ہے یہاں سے. اب ان کی سوچ کا انداز بدل گیا. پھر وہ جین وائی اور جین سی کا جو آج کل یہ جھگڑا چل رہا ہے، اور اب تو جین الفا آ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی 2.5 سال کا بچہ جانتا ہے کون سا چینل دیکھنا ہے. جی ایسے. تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گیپ پہلے بہت رہا ہے، اب وہ گیپ تقریباً ہم کم. لیکن مسئلہ کیا ہے، ہر گزشتہ نسل کا آنے والی نسل یا موجودہ نسل سے یہی شکایت ہے کہ یہ نالائق ہیں، یہ بس شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اور جبکہ جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار یہ اتنے بے وقوف تھے کہ 18 گھنٹے میں یہ سفر کرتے، میں تو 8 گھنٹے میں کر لیتا ہوں. جی ایسے ہی ہے. وہ تیزی آ گئی ہے. تو اب اگر ہمیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگی نہیں کریں گے ہم اپنی نسلوں کی، تو ہم کیسے ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو آداب آپ جن کی بات کر رہے ہیں، احترام جس کی بات کر رہے ہیں، وہ ملتا ہے تربیت سے، تعلیم سے نہیں. جی ایسے ہی سر. ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے. تعلیم، وہ لوگ بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں فیس دے کے سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ گروم کر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. جو گھر میں تربیت دی جاتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے والدین کے پاس. والدین مصروف ہیں پیسہ بنانے میں. اچھا سر سوری، میں ایک بات جو میں چاہ رہا تھا جس پہ روشنی آپ ڈالیے گا، کہ یہ بینگ کڈس ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہوں، ایسے بیہیو کریں، ایسے کمیونیکیٹ کریں، ایسے ہمیں ٹرین کریں. تو سر بینگ کڈس ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ہم ان پہ بالکل بات نہیں کرتے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. جی جی. کہ بینگ کڈز، اگر سر میرے اگر والدین پڑھے لکھے نہیں تھے تو سر ان کو کریڈٹ جاتا ہے نا، انہوں نے ایک ڈاکٹر سرفراز مغل پیدا کیا، اس کو ٹرین کیا، اس کو اس لیول پہ ان کی ایک تھنکنگ دی کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے آگے لے کے جانا ہے. سر کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جن کی کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے سب کچھ اس کے لیے بنایا. تو سر جو کڈس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ہاں، یہی تو ہمیں خلا کو پر کرنا ہے. ایک تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، پھر ان کو صحیح تاریخ سے روشناس کرانا ہے کہ یہ سب کچھ حادثاتی نہیں ہوا، ایسے ہی یہ ارادتاً کیا تھا والدین نے. اگر میں ڈاکٹر فضل ہوں، آپ ڈاکٹر سرفراز ہیں، تو اس میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. گو کہ ہو سکتا ہے میرے مزاج کے مطابق نہ ہو وہ، لیکن ان کی محنت میری ترقی تھی. یس. ان کی خواہش میرا عروج تھا، کہیں زوال نہیں تھا. ایسے. اب ہم انہیں نااہل سمجھتے ہیں یا سست کاہل کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. لیکن ہماری بھی اس میں تھوڑی سی، جو میں جس سے اختلاف رکھتا ہوں، کہ دیکھیں ہم انہیں ایک حق دے دیں جو دینا بھی چاہیے. ہمارے دور میں، جو میرے اور آپ کے دور میں، یہ تھا کہ بڑوں سے سوال نہیں کرتے، زیادہ بولتے نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر وہ بڑوں سے سوال نہیں کرے گا تو پھر سیکھے گا یہی جو ہم اور آپ شکایت کر رہے ہیں. جی ایسے. تو بڑوں سے سوال کرنے کی اجازت تو دیں. جی بالکل. ہمارے یہاں اجازت نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ والدین ان کو اجازت دیں کہ پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے، تاکہ ہم وضاحت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، کہ بچوں کو بھی یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس نے لمیٹڈ سورسز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کہاں سے کہاں لے کے گئے. جیسے سر ایک سیٹ سسٹم ہے،
وہ ایک سیٹ جو اتنی بڑی امپائر بنائی ہے، جیسے سپر ایشیا ہے، میں بات کرتا ہوں گجران والے سے، سر وہ اشرف صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، سر وہ ایک پرسنالٹی تھے، وہ پرچیزر بھی وہی تھے، وہ پلانر بھی وہی تھے، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی وہی تھے، فنانس وہ اکاؤنٹ آفس بھی وہی دیکھتے تھے، لوگوں سے مارکیٹنگ بھی وہی کرتے تھے، ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ 8-10 کام وہ کر رہے تھے۔ تو سر جو آج کی نسل ہے وہ ایک کام میں میکسیمم 2 کام کر رہی ہے، تو سر ان جو نسل ہے اس کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ایک بندے نے ملٹی ٹاسکنگ کر کے ہمیں کہاں سے کہاں لے کے گئے۔ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ بہتر ہے تو یار آپ اس کو بہترین کر لیں، لیکن یہ تو مت کریں کہ یار ہمارے پیرنٹس کو کچھ نہیں آتا۔ تو بھائی صاحب جو آج بنے ہوئے ہیں، اگر میں سر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے اور یار وہ سائیکل بنانے والا مکینک بنا سکتے تھے، مجھے وہ کسی چائے کی شاپ پہ ڈال سکتے تھے۔ تو سر ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے نئی نسل کو کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے انہوں نے ہمیشہ، جیسے آپ نے فرمایا، ہمارے لیے بیسٹ ون سوچا، جو ان کے ویژن میں آ رہا تھا، ان کا جو فیوچر ویژن تھا آپ کے لیے بیسٹ ون تھا۔ کبھی بھی انہوں نے چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ ہمارا بچہ تھوڑی ایجوکیشن لے لے، تھوڑے چھوٹے اسکول میں چلے جائے۔ سر انہوں نے اپنے گھر بھی بیچے ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹی بھی سیکریفائی کی ہیں، انہوں نے، سر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے ایک دوست ہیں رانا اقبال، انجینئر ہیں، تو وہ ٹیکسی چلاتے تھے کینیڈا میں، تو کہتے ہیں میں ایسے ہی نکلا ہوں ایئرپورٹ سے، تو ایک میاں بیوی ہیں اور ایک ساتھ ان کا کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے، تو میں نے پک کیا، تو ایسے ہی مجھے لگا نا بڑے کول کام سے، ڈفرینٹ پرسنالٹی، تو میں نے کہا آپ کہاں سے آئے اور کیا کرنے آئے ہیں؟ مجھے سر اسکول کا نام بول گیا، سوری۔ کہتے ہیں جی ہم امریکہ سے ہیں، ہم نے وہاں سے اپنی پراپرٹی بیچی ہے، یہ یہاں کا اسکول ہے جو بیسٹ ون ان دا ورلڈ ہے، ہمارا بچہ وہاں پڑھے گا، ہم یہاں رہیں گے اور ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو سر کل کلاں اٹھ کے آپ کہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا کیا، تو یہ سر ایک بہت بڑا ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نئی نسل کو یہ ساری چیزیں ریکگنائز کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے جو بیسٹ ون تھا ہمیشہ وہی سوچا گیا۔ ہاں کمپیریزن میں وہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ موبائل یہاں پہ بیسٹ ہے، امریکہ اس سے بھی بہتر ہوگا، تو انہیں یہ تو نہیں پتا تھا، انہوں نے اس لوکیلٹی کے اس ٹائم فریم میں آپ کے لیے بیسٹ ون سوچا۔ تو برائے مہربانی نئی نسل جو ہے وہ ریکگنائز کرے، پیرنٹس کے ساتھ مل کے بیٹھے، اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے تو یار آپ بھی بیٹھ جائیں نا، آپ پہ فرض نہیں ہے؟ آپ پہ بڑا فرض ہے کہ آپ جو فیوچر آپ کے بنانے والے ہیں آپ ان کو ویژن دے سکتے ہیں کہ پاپا ماما یہ اب چیزیں ایسے نہیں ایسے ہو رہی ہیں، اگر آپ ایسے کر لیں تو اس کے بہتر رزلٹ آ سکتا ہے۔ احترام والدین جو ہے یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ہماری نوجوان نسل، جس میں تھوڑا بہت ڈیفیسٹ، بلکہ بہت زیادہ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ کہ اب ہم سے مراد صرف ماں باپ ہی نہیں، اس معاشرے کو بھی ایک دوسرے کو سکھانا ہوتا ہے کچھ چیزیں۔ ہماری معاشرتی جو اسٹرکچرز بن گئے ہیں کہ اس میں اس قسم کی کوئی تعلیم عام طور پہ نہیں دی جاتی جی ایسے اب ہمیں یا تو وہ کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ بادشاہوں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یا موت سے ڈرا دیتے ہیں کہیں جگہ مذہب کے نام پہ، لیکن ہمیں جینے کا اصول، جینے کے طریقے کوئی نہیں سکھا رہا۔ جی بالکل ایسے تو اب یہ بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ والدین کا احترام جو نہیں کرتے، دیکھیں نا یہ تمہارے آقا کا حکم ہے، کیسے پیش آنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، اور پھر ہر گزشتہ دور کے لوگوں کے آنے والے دور جو آج جہاں ہے لانے میں انہی کا تو ہاتھ ہے، انہی کا تو یہ خواب ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور اب آپ جو ہمیں اگر اگنور کرتے ہیں اس عمر میں لا کے، تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ روبوٹ آپ کو لات مار کے بھگا دے گا اگلے دور میں؟ یس پھر کیا کریں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے سر، کیونکہ یہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو آپ کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب میں کل ہی ایک جگہ بات کر رہا تھا، ٹیلی فون آیا مجھے، تو میں نے ان سے خاتون سے کہا، میں نے کہا بی بی آپ اتنا لڑ رہی ہیں اپنے شوہر سے، تو اب تو روبوٹ گھر کی صفائی کر سکتا ہے اور انسٹنٹ روٹی بھی بن جاتی ہے، اب توا بھی مل گیا ہے لوگوں کو الیکٹرک کا، آپ کی ضرورت کچھ نہیں رہے گی۔ پھر اس طرح نہ بولیں، شوہر کا ہونا بہت لازم ہے، یہ اخلاقی قانونی شرعی ہے ضرورت۔
تو آپ اس پہ غور کریں، مادی ضروریات کی بات نہ کریں. سر بالکل ایسے ہی سر، وہ شوہر نہیں ہوگا تو لڑے گی کیسے؟ ہاں وہ تو دوبارہ بہت سے ضروری تھوڑا ہے. لڑے گی، تو اس کے لڑنے میں نے- کے لیے شوہر بھی ضروری ہے. ہاں. تو سر اس جو آج کی ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے فیوچر ویژن کے نام سے جو ایک پوڈ کاسٹ ہے کہ ہم آنے والے ٹائم میں کیا کچھ ہو جائیں گے. جی جی. جیسے آپ نے بات کی اے آئی کے اوپر، اب آگے سر آ رہی اے ایس آئی، آرٹیفیشیل بالکل. سپر انٹیلیجنس. سپر وہ چیزیں ہی ڈفرینٹ ہیں. لیکن سر میں اس سے ڈفرینٹ بات کرتا ہوں. سر آپ کی ایکچوئل انٹیلیجنس پہ کام نہیں ہو رہا. آپ کی ایکچوئل انٹیلیجنس نے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائی ہے. جب آپ ایکچوئل انٹیلیجنس پہ کام کریں گے، جیسے آپ نے فرمایا، اب اس کو کمیونیکیشن سکھانی ہے، لیڈرشپ سکھانی ہے، احترام سکھانا ہے، اپنی بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتانا ہے، تو سر وہ آپ کی ایکچوئل انٹیلیجنس ہے. اس نے اے آئی جنریٹ کی نا. بالکل. تو آپ اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ کیوں اس کو پشے پوش ڈالتے ہیں کہ یار آج ہمارے پاس یہ ہے؟ سر اس کی وجہ میں ہوں آف کورس. جو پیچھے تھے. جی جی. اور آنے والے ٹائم میں چیزیں چینج ہوں گی، اس کے لیے آپ کو ذہنی جسمانی طور پہ اور اسپرچولی بھی تیار ہونا چاہیے جی جی. کہ ہم کس طرح لے کے چل رہے ہیں صحیح. اور آگے ہم کس طرح لے کے چلیں گے. جی. ہم نے کون سی چیزیں سیکھنی ہے. بینگ ڈاکٹر سر ہم ہولوگرافی پہ کام کر رہے ہیں، ہم جینیٹکس پہ کام کر رہے ہیں، ہم جو لانگجیوٹی پہ بات کر رہے ہیں. آپ کی ایج، آپ کہتے ہیں میری ایج 100 سال ہونی چاہیے. ہم سر 100 سال کر سکتے ہیں. ہم آپ کی 150 150 ایئرس کر سکتے ہیں. پھر وہ کوالٹی لائف ہوگی. آپ بہت ساری بیماریوں سے ریزسٹنٹ ہوں گے، وہ آپ کو نہیں آئے پائیں گی. تو یہ سر اس کے پیچھے ہماری ہیومن انٹیلیجنس ہے جس نے وہ ساری چیزیں جنریٹ کی، جس میں ہم نے بات کی کہ ہم نے ماضی سے شروع ہونا ہے، حال میں جانا ہے، فیوچر میں جانا ہے، لیکن یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا ہے اور ان ہستیوں کو بھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ پوری معاشرہ ایک ٹیچر ہے نا، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے. آپ نے ان چیزوں کو ریکگنائز کرنا ہے اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. جیسے میں سر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سر، احتراماً سوال کرنا اور بدتمیزی کرنا بہت ڈفرینٹ ہے. آج کی نسل کیا کرتی ہے؟ وہ بدتمیزی کرتی ہے. ان کا لب و لہجہ، ان کے جو لفظ ہیں سر بہت ہارش ہوتے ہیں. بالکل کویشچن کریں، 10 دفعہ کریں، لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. تو ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں، جو آپ کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے، کہ آپ ساری چیزیں کریں، سب چیزوں کو لے کے چلیں، لیکن وہ احترام کے جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں. ان کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنائیں. بالکل آپ سے میں متفق ہوں. دیکھیں انسانی تاریخ پڑھائی تو بہت جاتی ہے، بتائی نہیں جاتی. جی سر، ایسے ہی ہم تاریخ پڑھا رہے ہیں بس. ایسے ہی ہے. دیکھیں انسان ایک ایسی روح ہے، ذرا غور سے سنیے ڈاکٹر صاحب، انسان واحد ایک ایسی روح ہے جسے عقل و دانش کا پیش بہا تحفہ دے کر انسانی جسم کی شکل میں اتارا گیا ہے. جی سر ٹھیک. آدم کیا تھے؟ ایک روح ہی تھی نا. جی ایسے ہی تھا سر. ان سے خطا سرزد ہوئی اور اس کے نتیجے میں انہیں انسان بنا دیا گیا. باقی جو دوسری کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ جو فرشتے ہیں، روحیں ہیں، جانور ہیں، یہ بھی اللہ نے کریٹ کیے ہیں، لیکن ان سب میں وہ باتیں ساری نہیں ہیں. نہ تو یا وہ روح نہیں ہے، یا وہ انسانی جسم نہیں ہے، یا ان میں عقل و دانش نہیں ہے. ہم واحد ہیں جن میں یہ سب چیزیں دی ہیں. اسی لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہم سے جنم لے رہی ہے، کسی جانور سے نہیں لے رہی، کسی فرشتے سے نہیں لے رہی. تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ میرے نائب ہیں، یعنی آپ میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو خدائی صلاحیتیں. جی ایسے ہی سر، ایسے ہی. اور پھر وہ خالق آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ اشرف بھی ہیں پوری مخلوق میں، باقی تمام مخلوقات سے آپ اشرف بھی ہیں. تو ہمیں اپنی جو ہمیں مقام دیا ہے اللہ نے، ہمیں اسے اجتناب نہیں برتنا چاہیے. اس نئی نسل کو یا کوئی بھی نسل ہو، ہمیں اس کا پورا احترام کرنا چاہیے. ہم ایک سیکوینس میں ہی جائیں گے زندگی سے. آپ اس سیکوینس کو توڑ کے یا ان کے خلاف بات کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل سر ایسے آپ منجمد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے.
آپ نے ایسے بے شمار قصے بھی سنے ہوں گے، کہانیاں بھی سنی ہوں گی، جو یتیم بچے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. کیا دکھ ہوتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، یہی نا کہ وہ والدین کھو بیٹھے. ایگزیکٹلی کیوں؟ سر. اور ہم میں ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے، ورنہ وہ بھی انسان ہیں، ساری سب کچھ ہے. فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہیں، گاڑیاں ہیں، آفس ہیں، لیکن جو ان کا یہ والا ایک خلا ہے ہاں کہ پیرنٹس سے وہ بچھڑ گئے، بس. فوت ہو گئے، یا وہ کہیں گم ہو گئے، ہوں. ملے نہیں ہیں، تو سر وہ چیز ان کے جو لفظوں میں تمام کرب ہے عمر وہ نہیں ملتا، وہ تمام عمر اس کا ملال رکھتے ہیں. رہتا ہے. سر ایون کہ یہ موبائل ہے جی جی. سر، اس کا ایک اسپیسیفائڈ چارجر ہے، ہوں. اس کی ٹائمنگ ہے. بالکل. آپ کوئی دوسرا چارج، یہ کہ بے جان چیز اسے چارج نہیں ہوتی. تو ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جی. آپ سمجھتے ہیں کہ لو سٹینڈرڈ ٹریننگ سے، لفظوں سے، تعلیم سے وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے بھی سر وہ ایک انوائرمنٹ، ایک کمیونیکیشن، ایک لیڈرشپ اسکل، ٹریننگ جو آپ فرماتے ہیں جی جی. کہ ٹرین کرنا ہے ہم نے لوگوں کو، ہم نے پڑھانا نہیں، پڑھانا. ہم نے ٹرین کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو اور ٹرین کس کے لیے، آپ کے جو لیونگ، جو آپ کا پریزنٹ ہے ہوں. آپ اس میں ہیں. جی جی. آپ فیوچر کی پلاننگ ضرور کریں، اس کو دیکھیں میں نے کیسے اس کے ساتھ ملنا ہے، لیکن دا بیسٹ امپورٹنٹ از آپ کا پریزنٹ. بالکل. آپ کیا ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، کن کے لیے کر رہے ہیں، یہ بیسٹ ون میشن ہاں کریں. دیکھیں، ماضی تو اس کی حیثیت وائڈ چیک کی ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے اور ہی، فیوچر پرومسری نوٹ ہے. ایسے ہی ہے. ٹوڈے از پریزنٹ. دیٹ از یور فائنانس، جو یہ تحفہ ہے، کیش ان present ہینڈ. ہے، جی کیش ان گفٹ ہے. ہینڈ. جی گاڈ کا، اللہ کا آپ کو ایک تحفہ ہے. نمبر ایک، لمحہ موجود میں رہنا سیکھیے. نمبر ایک بہت بنیادی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کا، اپنی روایات، دیکھیں ویلیوز کو ہمیشہ کیری کیجیے. جی بالکل ایسے اب ہی انہیں ویلیو کیوں کہا جاتا ہے، کبھی غور کرا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ ویلیوبل ہے. اور جب بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس کی حفاظت کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے. جی سر بالکل اور ایسے پھر ہی. آپ نے جیسے فرمایا کہ تربیت کا فقدان ہے، تعلیم کا نہیں. جی ایسے ہی سر. تعلیم ایک حد تک ہی آپ کو، مضامین آپ کو ایک حد تک لے جاتے ہیں. تربیت آپ کے کردار کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہے. اور آپ ماضی اور مستقبل کے تمام عمل جو بھی سوچ رہے ہیں، وہ تو بعد آج جو کر رہے ہیں اس کے نقوش چھوڑ دیتی ہے. آپ خود اپنی تاریخ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم اس عمل کو سیکھیں، تربیت کے عمل کو. ہم تعلیم کے پیچھے، میں بھی اور آپ بھی میڈیکل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، جا جا کے ڈگریاں بھی لیں. جی ایسے ہی. کیا وہ دن یاد نہیں آتے تھے ہمیں جب ہم وہاں بیٹھے تھے لندن میں، رائل کالج میں؟ یار کاش امی کے ہاتھ کا یہ مل جاتا. ہاں بالکل کیا ایسے ہی. یار آج ابا کی ڈانٹ نہیں پڑی، مزہ نہیں آ سر رہا. ایسے ہی. اب یہ بچے نہیں سمجھ رہے اس بات کو. ہم نے وہ دن گزارے ہیں، اور پھر احساس ہوتا تھا کہ یار کیا بڑی نعمت تھی کہ شام میں آتے تھے، ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور کھانا بھی بڑا مزیدار ہوتا تھا. اور یہاں پر یہ ہے کہ پیسے جیب میں ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سواد کوئی نہیں ہے. ہاں 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 سر، جو سواد ہے نا لفظ اٹ سیلف، اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو وہ زندگی کا سواد اگر لینا ہے تو وہیں سے ملے گا نا. ریسیپی تو وہیں سے آئی ہے. جی بالکل ایسے ہم ہی. اس ریسیپی کو فراموش کیوں کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسے. سر مجھے نا میرا بیٹا کہتے ہیں آپ میری اتنی کیوں ٹینشن لیتے ہیں، کیوں میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ کر لوں گا. سر میں نے اس ہاتھ سے موبائل سنیچ کیا، میں دوار پہ ایسے مار لیا. اس نے بڑے شدت کے ساتھ مجھے پکڑ لیا اور کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ میں کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہ موبائل آپ توڑنے لگے ہیں. میں کہ ہاں کوئی مسئلہ نیا لے دوں. کہتے نہیں نہیں، یہ میری اتنی قیمتی چیز ہے تو آپ اس کو. میں کہا بیٹا یہ آپ کے لیے قیمتی ہے جو ریپلیس ہو سکتی ہے، میرے لیے آپ کتنے قیمتی ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ بالکل. میں نے آپ کی کیئر کرنی ہے، آپ کو میں نے لک آفٹر کرنا ہے، میں نے آپ کو چیز کرنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے اب بیسٹ ون ہو. دین ہی ریکگنائز کہ ہاں. میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے تھے پیار کرنے کے لیے، اور چیزیں بنائی تھی استعمال کرنے کے لیے. اب ہم چیزیں سے پیار کرنے لگے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرنے لگے. تو یہی تو المیہ ہے ہمارا، بہت بڑا المیہ ہے سر. سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹرو تھوڑا سا بریف سا خود دیں
تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کیا وہ کس پرسنالٹی کو سن رہے ہیں. اور ہماری الشفا فیوچر ہاسپٹل میں آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. پہلی بات تو میں آپ کا بہت انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور اتنا اہتمام کیا. میں واقعی بڑا مشکور ہوں. میں پاکستان آیا ہوں دوستو. میرا نام ڈاکٹر فاز محمود ہے. میرا تعلق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے، جو کہ جہاں کا میں شہری ہوں، لیکن میری مادر وطن پاکستان ہے جہاں میں نے جنم لیا. میرپور خاص ایک چھوٹا سا شہر ہے سندھ کا جہاں میری پیدائش ہوئی. اس کے بعد بنیادی تعلیم بھی میں نے وہیں سے حاصل کی. پھر وہاں سے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے میں نے MBBS کیا اور ڈاکٹر صاحب کی طرح میں بیمار لوگوں سے ہینڈل کرنے لگا. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنا ایک اسپتال کراچی میں تھا جو 10 برس تک چلتا رہا. اور پھر جب کراچی کے حالات ناگفتہ بے ہوئے اور حالات خراب ہوئے تو میں نے یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ سکونت اختیار کر لی 1994 میں، اور تب سے میں وہیں ہوں. اور اسی دوران میں نے ایک بہترین اور اعلیٰ ترین اسکول جو بزنس کا ہے وارٹن، وہاں سے میں نے ماسٹر کیا بزنس میں. اور چونکہ میرا بیک گراؤنڈ، اب لوگ ہمیشہ مجھ سے، کل بھی ایک انٹرویو میں ٹیلی ویژن پہ یہی پوچھا گیا کہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ کے یہ سب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ 90% لوگ اپنے خواب نہیں جیتے، 10% ہی جیتے ہیں. زیادہ تر ہم کسی اور کے خواب جیتے ہیں، یا تو والدین کے ہوتے ہیں یا دوستوں کے یا ارد گرد کے لوگ. ہم اپنے بارے میں چونکہ سوچتے نہیں ہیں، یہ ٹھیکہ ہم نے دوسروں کو دیا ہوا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے، امی کہتی ہیں ڈاکٹر بنے گا، ابو کہتے ہیں انجینئر بنے گا، پڑوسی کہتے ہیں اداکار بنے گا، اور دوست کہتے ہیں چلو سب کامرس میں چلتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اور پھر ہم مرتے کرتے جب وہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا انٹرویو ایسے لیا جاتا ہے جیسے ہم آئنسٹائن ہوں، ابھی امتحان پاس کر کے آئیں. وہ اس طرح کا انٹرویو لے کے پھر جب ہمارا اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک احمق باس کہتا ہے یہ کر لو، یعنی وہ سوچ رہا ہے، میں نہیں سوچ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب گھر آتے ہیں پہلی تنخواہ لے کے تو امی مٹھائی تقسیم کرتی ہے، کہتی ہے ماشاءاللہ بچہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے، کماؤ بھی ہو گیا ہے، چلو اس کی شادی کر دو. اور پھر آ جاتی ہے ایک بیگم، وہ کہتی ہے آپ تو چپ ہی رہیں، جو میں کہتی ہوں وہ کر لیں. اور پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابو آپ تو رہنے ہی دیں. تو ہم کہاں سوچ رہے ہیں اس پورے عمل میں؟ تو ہمیں، کیونکہ ہم نے سوچنے کا ٹھیکہ دوسروں کو دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو مطلب ہم اسی لیے اپنے خواب نہیں جی پاتے، ان کے خواب جی رہے تھے. تو ڈاکٹر بننا مجھے بہت، میں اتنا پسند کرتا ہوں اس پیشے کو، لیکن یہ میرا خواب نہیں تھا قطعی. اور بہت کامیاب ڈاکٹر رہا میں. ENT سرجن تھا، فیلوشپ کی ہوئی ہے، اور 18 سال تک ایک کامیاب سرجن کے طور پہ میں نے کام کیا. لیکن ہمیشہ دل میں کلک رہتی تھی کیونکہ میں بچپن سے ایک پبلک اسپیکر تھا، ڈیبیٹر تھا آل پاکستان لیول پہ. پھر ریڈیو پاکستان پہ کبھی کبھی شوز بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے آپ کی آواز بڑی ریڈیو والی ہے. تو وہ سب کرتے رہے. تو شوق میرا یہی تھا کہ میں جا کے لوگوں کو کچھ سکھاؤں، بتاؤں، لیکن صحت مند لوگوں کو، کہ یار آگے کیسے جانا چاہیے، آگے کیسے. تو اسی تگ و دو میں رہا. پھر وہاں امریکہ میں میں نے میڈیکل کا پیشہ ترک کیا، کیونکہ وہاں کے بڑے لمبے پروسیس تھے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے پھر MBA کر کے اور پھر سیلز میں چلا گیا ڈاکٹر صاحب. اور سیلز یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر اور سیلز، لیکن الحمدللہ 3 سال میں امریکہ کے ٹاپ 5 سیلز مینوں میں میرا نام آ گیا ماشاءاللہ. اب اس کی وجہ جو بھی کہہ لیں، ایک تو یہاں کا انوائرمنٹ جہاں ہم پلے بڑے تھے تو ہم زیادہ ہمبل ہوتے ہیں اور رسپیکٹفل ہوتے ہیں، جو کہ وہاں والے نہیں ہوتے. تو ایک وہ عمل تھا. دوسرا میرا بیک گراؤنڈ جو کہ ایک میمن ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں بزنس ہمارے گٹی میں ہوتا ہے، تو ایک بزنس مین فیملی سے آیا تھا میں. اور تیسرا یہ تھا کہ یار زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو، نظر آؤ، جو بھی کام کرو 100% کرو ورنہ نہ کرو. ڈاکٹری بھی اچھی کی، لیکن اب ہم نے سوچا جب اس میں آ ہی گئے تو اسے بھی بہتر کیا جائے. تو خیر وہ سلسلہ رہا. سارے ایوارڈز لیے میں نے امریکہ میں جتنے مل سکتے تھے. پھر میں مرسیڈیز بینز سے تقریباً 14 سال میں ان کی سیلز ٹریننگ کے شعبے سے تعلق ہوا. پھر وہ گلوبل ڈائریکٹر ہوا ان کا. پھر یہ کووڈ جب آیا تو میں نے
اسے خیر بات. لیکن اسی دوران چونکہ بولنے کا شوق تھا، اسپیکنگ اسکلز میری اچھی تھیں، میں نے دنیا کی سب سے بڑی ایک آرگنائزیشن ہے ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل، جو تقریباً 120 ممالک میں ہیں اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ اب اس کے ممبرز ہیں پوری دنیا میں، اور ہر سال ورلڈ چیمپئن آف پبلک اسپیکنگ کا انتخاب وہی کرتے ہیں. تو میں نے وہ جوائن کیا تھا 2013 میں، اور مارچ میں نے جوائن کیا، اور اتفاق سے جون میں الیکشن ہوئے کلب کے، تو مجھے وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ بنا دیا گیا، کیونکہ میں سیل سے سیل کا ٹھیک. دیکھیں وہاں سب کام آ رہا تھا. پھر اس کے بعد اگست میں مجھے ایریا گورنر بنا دیا گیا. زبردست. پھر 2014 میں ملیشیا میں کوالالمپور میں ان کی کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اگست میں، انٹرنیشنل کانفرنس میں اچانک اعلان ہوا کہ دا ایریا گورنر آف دا ایئر کا ایوارڈ مجھے دے دیا گیا. کیا بات. اور وہیں سے پھر میں ڈویژن گورنر، ڈسٹرکٹ گورنر اور تمام عہدے، ان کا آخری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے ہر ایک کا ٹوسٹ ماسٹر کا، وہ ہوتا ہے DTM، ڈسٹنگوش ٹوسٹ ماسٹر. تو میں نے وہ ایوارڈ بھی حاصل کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جب میں نے وہ سب کچھ کر لیا تو میں نے سوچا کہ یار بولنا تو اب آتا ہے، کیسے بولنا چاہیے اسٹیج پہ، کیسے آواز کیسے استعمال کرنی چاہیے، باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے، آز اور امس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، وہ سب سیکھ لیا. لیکن میں نے سوچا یار اس سے پیسے تو نہیں ملیں گے، ٹھیک. کیونکہ 7 منٹ کی تقریر کے تو کوئی پیسے نہیں دے گا. جی بالکل ایسے ہے. تو پھر میں کانٹینٹ کی تلاش میں نکلا کہ میں بولوں کیا، بولنا تو آتا ہے لیکن بولوں کیا. تو پھر میں نے جان میکسویل دنیا کے واحد آتھر تھے جنہوں نے مطلب ہٹ کیا رائٹ آف دا بیٹ، اور وہ 112 کتابیں لکھ چکے ہیں، جن میں سے 46 سے زائد تو صرف لیڈرشپ پہ ہیں، اور دنیا کے دور حاضر کے سب سے بڑے لیڈرشپ گرو کہلاتے ہیں، اور آج کے دور میں سب سے ہائیسٹ پیڈ نان سیلیبریٹی اسپیکر ہیں دنیا میں. تو میں ان کی کتابیں بڑا متاثر ہوتا تھا، پڑھتا تھا. تو میں نے سرٹیفیکیشن ان سے کہا کرتا ہوں وہ کی. اس کے بعد ایک پروگرام ہوتا تھا مینٹورشپ کا، وہ جوائن کر لیا. پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کے کچھ ساتھی کسی اور گروپ میں جا رہے تھے، تو وہ خلا پیدا ہوا، تو وہ انہیں کچھ نئے ڈائریکٹرز کی تلاش تھی، تو سب نے پن پوائنٹ میری طرف کیا. ٹھیک. تو پھر مجھے بلایا گیا اور مجھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پہ گیا. اب میں پریزیڈنٹ ایڈوائزری کونسل کا بھی ممبر ہوں، اور جان میکسویل ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں کنٹریز کو، صرف انڈیویجولس کو نہیں. تو وہاں سے یہ شوق چلا اور وہ آج تک چل رہا ہے. تو جب میں نے سوچا کہ میں دوسرے ممالک میں جا کے ٹرین کر رہا ہوں، تو جب میں سوچا یہاں کیوں نہ اپنے دوستوں سے بھی باتیں کی جائیں سر. تو اب میں یہاں ہر سال آ جاتا ہوں، چند مہینے گزارتا ہوں، سب سے ملتا ہوں، اور جو ہو سکتا ہے خدمت، کیونکہ یہ لیگیسی کی بات ہے. سر بالکل بالکل ایسے ہی ہر مقام اللہ نے عزت شہرت دولت تو دے ہی دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. سر ایز اے نیشن بہت مشکور ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پلیٹ فارم پہ آپ چیزیں ٹرانسفارم کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے پرسنلی جانتا ہوں جو ٹرانسفارم ہوئے ہیں، اور یہ لیگیسی ہے جو ہم انشاءاللہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں لے کے چلیں گے. اور ادھر الشفا فیوچر ہاسپٹل میں انشاءاللہ وہ ٹریننگ چلتی رہیں گی. اور سر میں ایز اے پروفیسر ڈاکٹر سرفراز مغل سر یونیورسٹی آف لاہور میں ریجنریٹو کا کام کر رہا ہوں ایز اے پروفیسر، اور پھر ایز اے آئی اسپیشلسٹ پچھلے 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں. تو ابھی میں نے استھیٹک اور اسٹیم سیل میں اور جینیٹکس پہ کام شروع کیا ہے. تو اس لیگیسی کو آگے لے کے جانا اور لوگوں کو ٹرین کرنا، تو اس میں جو فیوچر ویژن کا پریکٹیکلی یہ ایک پلیٹ فارم ہے. تو فیوچر ہاسپٹل میں سر ہم پریکٹیکل پلس تھریٹیکل اور ہینڈز آن ہم اپنی نئی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ میں بھی بہت ساری ایسی، اور ڈیفینیٹلی ہر ایک میں کوالٹیز ہیں، تو ہم آپ کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں. اپنی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے، اپنے انفارمیشن ہے، اپنی ٹریننگ ہے، جو آپ کے پاس خدا داد ایسٹس ہیں، ان لوگوں سے شیئر کریں، لوگوں کو آگے ٹرانسفارم کریں، تاکہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چلیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کے بہت بڑی اسی طرح کی سیلیبریٹیز کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے،
اور اپنی اور آپ کے لیے ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. اور یہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک سیکھنا ہم پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ ہمارے لیے صرف ہم نے کرنا ہے, ہم پہ فرض ہے. اور وہ سیکھنا ٹریننگ ہے, بالکل. وہ انفارمیشن نہیں ہے. تو دیکھتے رہیے فیوچر ویژن پوڈ کاسٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو سو مچ.